5 طاعت راتوں میں سے ایک رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جو احادیث میں مضمون ملتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے. تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں. 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے. تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی. تو میری گزارش ہے کہ 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں. آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے اور باقی 4 راتوں میں کریں. اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیں. پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں. ممکن تو ساتوں تسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں. تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50-100 روپے کر لیں جس کی جیسی حیثیت. 500 روپے 5 راتوں میں کر لیں, 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں, جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ کی انویلپ بنا دیں, کسی غریب کو دے دیں, کسی کی مدد کر دیں, کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیں. چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں. اس 5 راتوں میں سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے 10 موسی کر لیں. چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں. اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں. اب ان 5 میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا, ثواب کا انبار لگ جائے گا. تو ڈو ناٹ مس دیز 5 نائٹس. ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں, پلان کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ نماز اور دعائیں وغیرہ. روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت, اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے. پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی. راتیں مس نہیں کرنی ہے. کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. نبی پاک علیہ السلام سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور میں اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح دعا مانگو, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے, لہذا مجھے بھی معاف فرما. بڑی پیاری دعا ہے, معافی کی دعا بھی ہو گئی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کچھ وجوہات علماء نے بیان کی کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کر دیا جاتا ہے, یعنی آرڈر ان کو دے دیے جاتے ہیں. اس لیے بھی کہا جاتا ہے اس کو شب قدر. اور اس لیے بھی فرمایا جاتا ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے, اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اس سے اندازہ ہوگا کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے. یہ ایک تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے. اور یہ رات کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات. 1000 مہینوں سے اس کو اگر کیلکولیٹ کریں نا تو یہ 83 years and 4 months یعنی تقریباً 83.5 سال کی عبادت سے افضل یہ ایک رات کی عبادت کر لی جائے اور اللہ قبول کر لے تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ, یہ قرآن پاک میں اب اس رات کی اہمیت دیکھیں کہ صرف اس ایک رات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی پوری سورت سورہ قدر نازل ہوئی. سیدنا جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. جو اس رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں
اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے. 1000 مہینے کیوں کہا گیا؟ 100 سال ہو جاتے، 50 سال ہو جاتے، اسپیشلی 1000 منتھس. کوئی نہ کوئی تو راز ہے نا اس کے پیچھے. تو علماء نے اس کی بڑی جو ہے وہ شان نزول لکھے. اس میں ایک بڑا کمال کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بہت نیک آدمی تھا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے حضرت شمعون ان کا نام تھا، ان کے بارے میں بتایا کہ اس بندے نے، اس عظیم ہستی نے ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینے ایسی عبادت کی کہ دن تو وہ راہ خدا میں جہاد کرتے اور رات بھر عبادت کرتے. تو صحابہ کرام کمال کی شخصیت، وہ ان کی فضائل سن کر، ان کی قربانیاں سن کر، ان کی عبادتیں سن کر نبی پاک سے کہتے ہیں وہ ہماری عمریں تو بڑی قلیل ہیں. 83 ایئرز سے زیادہ انہوں نے اس طرح گزارا کہ دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت، روزے بھی رکھے انہوں نے اور رات عبادت میں گزاری. ہم تو یہ کر نہیں پائیں گے، ہماری ایج ہی تھوڑی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جب یہ سنا تو پیارے آقا علیہ السلام کے بھی دل اقدس پر کچھ غم گزرا. اللہ کو تب یہ کمانا ہے، اللہ تو اپنے حبیب علیہ السلام پر کیسا مہربان ہے. جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور یہ قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے ایک رات عطا کی ہے، آپ کی امت میں کوئی بھی شخص اس رات عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ بڑھ جائے گا. جس کو کہتے ہیں کہ ویری کانشیس رہنا چاہیے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ پورے سال میں کبھی بھی آ جائے گی تو ہم 360 365 دن رات ڈھونڈتے. پھر رمضان میں بھی اگر ہوتی تو 30 ڈیز کوشش کرنی پڑتی. ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دیا گیا. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈ. 5 راتیں ہیں جو سال میں آتی ہیں جن میں ہمیں تلاش کرنا ہے، بلکہ ان 5 میں عبادت کرنا ہے. اب اس کے بڑے اچھے طریقے ہیں. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. احادیث میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے جو شخص عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے وہ ایسا ہے جیسا اس نے ساری رات عبادت کی. ان 5 راتوں میں مزید عبادت. تو رمضان میں ایک سجدہ کرے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک محل عطا کیا جائے گا. ذرا غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں تراویح میں؟ 20 رکعتیں 40 سجدے، 17 رکعتیں عشاء کی ملا لیں تو مزید 34 سجدے، 74 ہو گئے. مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے تو جو مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اوابین بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18 سجدے. سبحان اللہ. عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے، عشاء پوری پڑھے تو ایک رات میں 92 سجدے کرتا ہے. 92 کا عدد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے. اسے انشاءاللہ 92 گھر روزانہ اور جنت میں وہ کما رہا ہے. اور صرف جنت کے محل نہیں، آقا فرماتے ہیں ہر سجدے پر 1000 نیکیاں بھی ملیں گی. 92,000 نیکیاں ہو گئی. پھر فرمایا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جائے. اب کسی کو یہ کہیں یار رمضان میں 20 رکعتیں تراویح کی پابندی سے پڑھو، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا تو میں ڈیفینس میں ایک بنگلہ دے دیا جائے. بندہ کہ یار صرف تراویح سے بنگلہ ملے گا تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ کی پلاٹ بھی دے دیں. ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی کے وعدوں پر یقین رکھو نا. ہر سجدے پر آپ کو جنت میں ایک محل مل رہا ہے تو کیوں 8 تراویح پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے، کوئی 12 تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے. نہ کریں ایسا. دیکھیں رمضان کی یہ راتیں گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ عبادتوں کے لیے ہیں. یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حاصل کر لو جو حاصل کرنا ہے. نبی پاک کی حدیث سے سمجھو رمضان کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا سیزن آتا ہے. بہت سارے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہر کاروبار کا ایک سیزن آتا ہے. آج کل آپ کو درزی بڑے بیزی ملیں گے، خاص طور پہ آخری عشرے میں. اچھا اب ان کو کہیں چلو یار کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں. نہیں بھائی، رمضان کا سیزن لگا ہوا ہے. عید کے بعد جدھر بولو گے چلیں گے. بقرعید کے دنوں میں کسی کسائی کو گھما پھرا کے دکھا دو. نہیں بھائی یہ تو دن آئے، پورا سال انتظار تھا. بقرعید میں ہر آئٹم کا آتا ہے نا سیزن. مثال کے طور پہ گرمیاں آتی ہے تو کولر والے، اے سی والے بزی ہو جاتے ہیں. سردیاں آتی ہے تو بلینکٹ والے، گیزر والے. ہر کاروباری کا ایک سیزن ہوتا ہے. وہ سیزن میں کیا کہتا ہے اپنے دوستوں کو؟
یار سیزن کے دن ہے، گھر والوں کو بھی کہتا ہے، کوئی مجھے ایکسٹرا کام مت کہنا، دوستوں کو کہتا ہے بھائی میں ٹائم نہیں دے سکوں گا، بس یہ 10 15 20 دن مہینہ سیزن کا گزار لو، پھر انشاءاللہ جو بولو گے کریں گے۔ تو رمضان میں ہم نہیں کہہ سکتے اپنے دوستوں کو یار یہ مہینہ تھوڑا سا عبادت کرنے میں ہے، یہ مہینہ میں سجدے کر لوں، یہ مہینہ میں تلاوت کر لوں، بلکہ رمضان میں ایسا لگتا ہے دوستی یاری زیادہ جاگ جاتی ہے، وہ بھی دوست بن جاتا ہے جو سارا سال نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے جو پورا سال کرکٹ نہیں کھیلتا، اور رمضان کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا رمضان ٹورنامنٹ، ماد اللہ جدید دیکھیں لوگ۔ اچھا پھر ایک تو کرکٹ، دوسرا کھانا پینا ہے، حالانکہ بھوکا رہنے کا مہینہ آیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، آل یو کین ایٹ، سحری آفر، افطار آفر۔ اچھا دوست بھی ایک دوسرے سے مل کے ایک ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور سنا بات سحری کدھر کرنی ہے، آج افطار پہ کدھر چلنا ہے، تو بھائی یہ پوچھو نا آج تلاوت کدھر کرنی ہے، آج ذکر کدھر کرنا ہے، آج محفل میں کہاں جانا ہے، آج تہجد کدھر پڑھنی ہے، یہ باتیں نہیں ہو رہی ہماری۔ خصوصی رمضان کیا ہے، خدا کے واسطے روزانہ ساری سال جو ہے نا میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا سن لے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری مشکل آسان کر دے، ہم کرتے نا دعا۔ آپ کو پتہ ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ادھر سے آفر ہے، اور ہم غفلت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہے تھے چاند دکھے گا، رمضان آئے گا، ہم عبادت کریں گے، ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں۔ پلیز دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہیں، کیا پتا اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے۔ وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پر آمین فرمائی تھی۔ جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی پاک نے آمین فرمایا تھا۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار۔ فرما رہے آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا تو مقبول ہے نا، پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے یا اللہ 15 دن گزر گئے، نہ تراویح ایسی پڑھ سکا، نہ روزے ایسے رکھ سکا، پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں، مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے، ان بخشے ہوئوں کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز۔ میرے بچوں، میرے ینگسٹر بچے، رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور شاپنگ میں گزار رہے ہیں۔ قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک سورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچیے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے، اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے، اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے، یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو ہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ اس سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے، لیکن اٹریکشن ہو جائے، بندہ سمجھ لے there is something special، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود قرآن جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک کوسچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی، یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے، 84 سال اور تقریباً 4 ماہ، 100 سال فرما دیے جاتے، ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ۔ علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے، ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے،
जलवा फरमा है। साहबा को नबी पाक ने खुद एक वाकया सुनाया कि पिछली कौम में एक बड़े बुजुर्ग थे, उनका नाम हजरत शमऊन था। 1000 महीने तक ऐसे इबादत की, दिन रोजे रखे, रात नवाफिल पढ़े, जिहाद भी किया और शहीद भी हो गए। इतना शानदार जब वाकया साहबा ने सुना ना, तो साहबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के दिलों पर मलाल गुजरा। लुक एट द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ साहबा इकराम, क्या अंदाज था साहबा इकराम के सोचने का। कहते हुजूर ये पिछली कौम वाले तो आगे बढ़ गए, इतनी सारी इबादत, 1000 महीने की इबादत, हमारी तो उम्र ही थोड़ी है, 84 साल 4 महीने हम तो जिंदा ही नहीं रहते। नॉर्मली लाइफ तो हमारी नहीं है इतनी, और अगर जी भी ले तो इबादत कहां से करेंगे, बुढ़ापे में कहां से इबादत होगी। तो हुजूर हमारी उम्रें थोड़ी, पिछली कौमें तो आगे बढ़ गई। अब यहां जरा रुकता हूं और अपना हाल हम चेक करें। हम अफसोस किस बात पर करते हैं, किसी का घर देखकर आ जाए, ओहो इतना बड़ा बंगला, इतनी गाड़ियां भी गिन लेते लोग, बल्कि कुछ लोग तो कीमत भी निकाल लेते हैं, पार्किंग में इतने करोड़ की गाड़ी खड़ी थी। ओ अल्लाह के बंदो तुम, अच्छा फिर अफसोस, अपना घर बुरा लगने लगता है, अपनी नेमतें कम लगने लगती हैं कि इतनी सारी जिंदगी भी मेहनत करूं तो मैं उसके मुकाबले में नहीं पहुंच सकूंगा। इस तरह दुनिया वालों को देखकर अफसोस क्यों होता है हमें? ये जहन नहीं था साहबा किराम का। उन्होंने कहा हुजूर वो नेकियों में आगे बढ़ गए, उनकी उम्रें ज्यादा थी। मुझे एक बात बताओ ना, किसी बड़ी गाड़ी वाले, किसी बड़े बंगले वाले, किसी दुनिया में तरक्की करने वाले को देखकर दिल में अफसोस होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी तहज्जुद गुजार को देखकर ख्याल आए, यार ये तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता है। किसी आलिम दीन को देखकर ख्याल आए, माशाल्लाह अल्लामा साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनकी उम्र के कई लोग हम में से मौजूद हैं, ये ख्याल नहीं आया कि मेरी इनकी उम्र एक है, ये आलिम बन के मैं नहीं बन गया। किसी मुफ्ती को देखकर, किसी हाफिज को देखकर कि यार इसके दिल में पूरा कुरान है, मैं कुरान याद नहीं कर सका। ये क्यों ख्याल नहीं आता कि ये जन्नत की तरफ आगे बढ़ रहा है और मैं पीछे रह गया। सिर्फ दुनिया में लोगों को तरक्की करते हुए ये हमारे सर्कल ही उल्टा है। हमें अगर जिंदगी पुरसुकून गुजारनी है तो नेकियों में अपने आगे वालों को देखिए और नेमतों में अपने पीछे वालों को देखें कि देखो वो लोग कितनी तकलीफ में, और अल्लाह ने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया है, मेरे हाथ पैर सलामत हैं। आज भी रमजान में कई लोग हैं जिनके घरों में इफ्तार के लिए नहीं है, बेचारे रोड पर आकर इफ्तार करते हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको कैसे वसी दस्तरखान दिए हैं। अरे मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए था, मगर जब किसी मालदार आदमी से मिला, जब किसी के घर पे गए, जब किसी की जनाब सरबत देखी, तो बहुत सारे लोग अपने अंदर ही अंदर मायूसी की कैफियत में आ जाते हैं। निकलो इन चीजों से बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरक़ात हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जिसने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जिसने 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह करीम उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है, और उसे कयामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। 100 बार दुरूद पाक, और इनाम कितना बड़ा है। दुनिया का दस्तूर है काम ज्यादा तो मजदूरी ज्यादा, मेहनत ज्यादा तो आमदनी ज्यादा है। यहाँ कम काम करो तो पैसे थोड़े मिलते हैं, मगर मेरे रब की शान देखें, अमल थोड़ा करते हैं, अजर ज्यादा अता फरमा। फिर भी हम दुरूद पाक पढ़ने में अगर सुस्ती करें तो ये हमारी कोताही है। बराह करम बड़ी रात है, नियत करें कि इंशाअल्लाह रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसीर अजीजी में है, एक बार हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मतों की, हमसे पहले जो उम्मतें आईं, उनकी लंबी लंबी उम्रों के बारे में जब गौर फरमाया, और अपनी उम्मत की उम्र थोड़ी, नबी पाक की उम्मत की उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, जब उस उम्र की तरफ तवज्जो फरमाई, सलाम का दिल शफकत से भर आया। आप ये सोचकर गमगीन हो गए कि अगर मेरी उम्मत सारी जिंदगी खूब खूब नेकियां भी करे
پھر بھی پچھلی امتوں کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکے گی. تو قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا دلاسا دینے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ترجمہ کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے